بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آغاز ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہماری اس کتاب کے دو حصے ہیں، ایک اصول تفسیر اور ایک تاریخی تفسیر۔ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا تعلق اصول تفسیر سے تھا، وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الفوز الکبیر سے ماخوذ تھا، اس سے لیا گیا تھا، اور وہ ساری تفصیلات آپ جان چکے۔ باب پنجم سے آخر تک، پانچویں باب سے آخر تک، یہ جو دوسرا حصہ ہے کتاب کا، اس کا تعلق تاریخی تفسیر سے ہے۔ گویا کہ ہماری کتاب کا پانچواں باب یہ تاریخی تفسیر کا پہلا باب ہے، اور اس باب میں علم تفسیر کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ جیسا شروع میں جب اصول تفسیر یا اصول قرآن پہلا حصہ جب شروع ہوا تھا تو اس میں قرآن کریم کا لغوی معنی اور قرآن کریم کا اصطلاحی معنی، اور لفظ قرآن کارانہ سے بنا ہے۔ کارانہ کے دو معنی ہیں، ملانا، جوڑنا، یا قراء سے بنا ہے، اور قراء کا مطلب ہے پڑھنا۔ تو یہ چاہے قرانہ سے بنا ہو چاہے قراء سے بنا ہو، دونوں اعتبار سے اس کا کیا مفہوم ہے، یہ ساری تفصیلات آپ نے وہاں سنی تھی۔ اب یہاں چونکہ علمی تفسیر کا تعارف شروع ہو رہا ہے تو اس میں تفسیر کے متعلق کچھ لغوی تحقیق اور اصطلاحی تحقیق شروع میں بیان کرتے ہیں کہ لفظ تفسیر کس سے بنا ہے، اس کا اصل مادہ کیا ہے، اس کے لغوی یا لفظی معنی کیا ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور پھر تفسیر ہے کے ساتھ جڑ کر ایک لفظ تاویل کا آتا ہے جو تفسیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مترادف ہے، یا پھر اس کا کوئی اور معنی ہے۔ یہ ساری وضاحتیں اس میں آگے آ جائیں گی۔ تو تفسیر و تاویل، ان دونوں الفاظ کی لفظی یعنی لغوی تحقیق اور پھر ان کی اصطلاحی تحقیق، یہ پہلے باب میں ذکر کی گئی ہے۔ تفسیر کہتے کسے ہیں اور اس کی پوری تعریف، اور تاویل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف، اور پھر تفسیر و تاویل میں فرق کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے متعلق عام طور پر یہ اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں کہ تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور تاویل کا لغوی یا اصطلاحی معنی بیان کریں، یا یوں سوال آ جاتا ہے کہ تفسیر اور تاویل میں فرق بیان کریں، یا اس طرح کا کوئی بھی سوال ہو۔ اس لیے یہ جاننا زیادہ ضروری ہے۔ علم تفسیر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ لغوی مفہوم یعنی اللغت میں اصل عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال کس معنی میں ہوتا ہے، اور اس کا مادہ جو ہے، جو اصلی حروف ہیں جن سے یہ بنا ہے، وہ فا، سین اور را ہے۔ فسرا یفسر تفسیراً۔ تو یہ جو فا، سین، را ہے، یہ عربی معنی میں، عربی زبان میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، فا، سین اور را کا استعمال عربی لغت میں ظاہر کرنا، کشف کرنا، کسی بند چیز کو کھولنا، بے حجاب کرنا، کسی چیز کی تشریح کرنا، توضیح کرنا، تفصیل بیان کرنا، کسی عبارت کا مطلب واضح کرنا، الفاظ کے معنی بیان کرنا، یہ چند معنی ہیں جو فا، سین اور را کے استعمال سے عربی زبان میں لیے جاتے ہیں۔ چاہے اس میں فسر استعمال ہوا ہو، یفسر استعمال ہو، مفسر، مفسر، مفسرون، تفسیر، اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوں گے ان سب میں یہ معنی کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، کسی بند چیز کو کھولنا، کسی مغلق چیز کو واضح کرنا، اور کسی مبہم چیز کو ظاہر کرنا، کسی اجمال یا اختصار کی تفصیل بیان کرنا، کسی عبارت کی وضاحت کرنا، یہ سارے معنی جو ہے یہ اس میں پائے جائیں گے۔ تو یہ اس کا لفظی معنی ہے یا لغوی معنی ہے۔ اس میں قرآن مجید کے ایک آیت بھی بطور دلیل استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں مصنف کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یعنی وہ جو بھی مثال آپ کی خدمت میں لائیں گے، ہم اس مثال کے عوض آپ کے پاس حق اور بہترین تفسیر لائیں گے،
یہ آیت جو انہوں نے استدلال کے طور پر پیش کی ہے، اس میں لفظ تفسیر استعمال ہے، اور اس تفسیر کا معنی یہاں تفصیل ہے، وضاحت بیان کرنا، تفصیل ذکر کرنا۔ بہرحال جتنے بھی انہوں نے حوالے دیے ہیں علماء اہل لغت کے، جو لوگ لغت پہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے لغوی تحقیقات پر کتابیں لکھی ہیں، ان کے حوالہ جات دیے ہیں، تو ان حوالات میں خلاصے کے طور پر یہی بات نکلتی ہے کہ لفظ تفسیر کا معنی واضح کرنا، کھولنا، ظاہر کرنا وغیرہ۔ اب آتے ہیں اصطلاحی مفہوم کی طرف۔ اور اصطلاحی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فن ہے، کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی میدان ہے، اس میدان، اس فیلڈ میں کام کرنے والے علماء نے اس لفظ کی کیا تشریح بیان کی ہے۔ یعنی تفسیر کا لفظی معنی تو ہو گیا وضاحت، کھولنا، لیکن اب علم التفسیر کسے کہیں گے؟ تفسیر کا اطلاق، اس لفظ تفسیر کا اطلاق کس پر ہوگا؟ اس کی اصطلاحی تعریف ظاہر ہے انہی حضرات یا انہی علماء کرام یا انہی اہل فن کی وضاحت کا اعتبار ہوگا جنہوں نے اس فیلڈ میں، اس میدان میں کام کیا ہے۔ تو اب اصطلاحی تعریف کے حوالے سے ہمارے مصنف بہت سی تعریفات یہاں ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس میں آخر میں جا کے ڈاکٹر محمود حسین زابی التفسیر والمفسرون کے جو مصنف ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے التفسیر والمفسرون، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، تاریخ تفسیر و مفسرین، اس عنوان سے۔ اردو ترجمہ کرنے والے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر، اور غالباً وہ چیئرمین بھی، ڈین بھی رہے، غلام احمد حریری، وہ اس کا اردو میں انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہوا، اور وہ ترجمے والی کتاب ملتی بھی ہے، تاریخ تفسیر و مفسرین۔ تو ان کے حوالے سے آخر میں ترجیح بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان ساری جو تفسیر کی اصطلاحی تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں زیادہ پسندیدہ یا زیادہ جامع معنی یا زیادہ قابل ترجیح کون سی اصطلاحی تعریف ہے؟ ہمارے مصنف جو تعریفیں ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ علامہ زرکشی یہ اصول تفسیر، اصول قرآن یا علوم القرآن، جو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے قرآن کریم کے متعلق، قرآنیات پر جن لوگوں نے کام کیا ہے، اور قرآن و تفسیر کے متعلق جو علم جن لوگوں نے جمع کیے ہیں یا لکھے ہیں، اس عنوان پر لکھی جانے والی کتابوں کو علوم القرآن کہا جاتا ہے، اور علوم القرآن کی کتابوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ ان میں ایک علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی علوم القرآن پر کتاب لکھی ہے۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے بھی لکھی ہے۔ مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جامعہ اشرفیہ لاہور والے، انہوں نے بھی لکھی ہے۔ اور اب جو مفتی تقی عثمانی صاحب جو موجود ہیں دارالعلوم کراچی والے، ان کی بھی علوم القرآن کے عنوان پر کتاب موجود ہے۔ سب سے جامع اور سب سے جس میں ساری علوم القرآن کی قسمیں جمع ہو گئی ہیں، وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان فی علوم القرآن، عربی میں ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کا اردو میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 میں وفات پائے ہیں، جلال الدین سیوطی، تو 911 میں وفات پائے ہیں۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی علوم القرآن پہ لکھی ہوئی کتابیں تھیں، وہ ان سب کی جامع ہے، یعنی ان سب کے علوم کو وہاں اتقان میں جمع کر دیا گیا ہے، اور وہ اتنی جامع کتاب بنا دی گئی کہ اس کے بعد لکھی جانے والی کتابیں بھی اسی کتاب سے ماخوذ ہیں، اور اسی سے انہوں نے کچھ مواد لے کر آگے لکھا ہے۔ بہرحال علوم القرآن پر سب سے جامع کتاب آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان فی علوم القرآن ہے۔ تو علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ انہوں نے اصطلاحی تعریف تفسیر کی یہ کی ہے: تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اس کے مطالب، اس کے احکام اور اس کی حکمت سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ ان کی بیان کردہ اصطلاحی تعریف ہے۔ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اصطلاحی تعریف یہ ہے: تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت، نطق و تلفظ، نطق یعنی بولنے کا انداز اور تلفظ ادائیگی کا، اس کی مدلولات، اس کے مقرر مفرد اور مرکب ہونے کے احکام، حالت ترکیب اور ان کے معنی اور ان کے تتمات سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ تھوڑی مشکل تعریف ہے، اس کی گہرائی میں یہ بے شک نہ جائیں اور اس کے در پہ نہ ہوں بے شک۔ دوسری تعریف آپ یہ سمجھ لیں
انہوں نے اسے تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ مولانا محمد مالک کاندیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی اصطلاحی تعریف، لکھتے ہیں کہ تفسیر کا مفہوم یہ ہے کہ کلام اللہ کے مدلول و مفہوم کے ساتھ، مدلول و مفہوم کا یہ مطلب ہے کہ کلام اللہ کے الفاظ کس چیز پر دلالت کر رہے ہیں اور کیا مفہوم دے رہے ہیں۔ تو کلام اللہ کے مدلول و مفہوم کے ساتھ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ نزول قرآن کا سبب کیا ہے، اور احوال نزول ضمانتاً نزول اور واقعات متعلقہ کیا ہیں، اور یہ کہ آیات مکیہ یا مدنیہ محکم ہیں یا متشابہ، ناسخ ہیں یا منسوخ، خاص ہیں یا عام، مطلق ہیں یا مقید، مجمل ہیں یا مفصل، اور احکام حلال و حرام کی طرح کام حلال و حرام کس طرح مستنبط ہو رہے ہیں، آیات کی دلالت حلت پر ہے یا حرمت پر، کراہت پر یا استحباب پر۔ بہرحال یہ بھی تھوڑی مشکل اور قدرے پیچیدہ تعریف ہے، اس کو بھی بے شک آپ رہنے دیں۔ تو ایک جو علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف بیان کی ہے، قدر آسان ہے، وہ ذہن میں رکھیں، اور ایک میں جو آخر میں بیان کروں گا جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ علامہ زرکشی نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ تفسیر ایسا علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے مطالب اور اس کے احکام اور اس کی حکمتیں سمجھی جا سکیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی 3 چیزیں سمجھی جا سکیں: مطالب، مطلب کی جمع یعنی مفہوم، احکام اور حکمت سمجھی جا سکے۔ یہ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ آسان اور جامع تعریف ہے۔ اور دوسری جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جس کو ڈاکٹر محمد حسین ذہبی نے ترجیح بھی دی ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر ایسا علم ہے جس میں انسانی استطاعت کی حد تک مراد الہی کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسانی استطاعت کی حد تک مراد الہی کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے الفاظ میں اللہ کی کیا مراد پوشیدہ ہے، اسے سمجھنے کی انسان اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے۔ کوئی بھی انسان اپنی استطاعت، علمی استطاعت کے مطابق بھرپور کوشش کرتا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ سے میں اللہ کی مراد جان لوں، تو اسے تفسیر کہیں گے۔ اور یہ سب سے بہترین، سب سے جامع، سب سے معنی اور سب سے گویا کہ قابل ترجیح اور اعلیٰ تعریف ہے، اور سب سے آسان بھی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ سے اللہ کی مراد جاننے کا نام تفسیر ہے۔ بس یہ تفسیر آپ نے، یہ تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو لفظ تفسیر کا لغوی معنی ہوا کھولنا، واضح کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ سے انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی مراد جاننے کی کوشش کرے، اسے تفسیر کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر علم تفسیر ہر اس علم کو سمجھے ہوئے ہے جس پر مراد الہی کا سمجھنا موقوف ہے۔ یعنی جتنے بھی علوم اب تفسیر کے لیے ذریعے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، آلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، صرف، نحو، بلاغت، لغت وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ان سب کو ظاہر ہے جب اللہ کی مراد جاننے کی کوشش کریں گے تو پہلے ان علوم میں مہارت حاصل کریں گے، اور ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد ہم قرآن کے الفاظ سے اللہ کی مراد تک پہنچنے کی حد الامکان یا حد الوسع یا حد استطاعت کے مطابق یہ کوشش کریں گے۔ تو اس میں گویا وہ ساری چیزیں، سارے علوم خود بخود آ جاتے ہیں، اور لمبی چوڑی تعریف بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے تاویل، اور تاویل کا لغوی معنی، جس کے حروف اصلیہ ہیں حمزہ، واو اور لام۔ الف پر جب زیر زبر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک، عربی میں اسے حمزہ کہتے ہیں۔ تو اول یؤول تأویلا، مؤول اس کا فاعل مفعول ہے۔ برحال تاویل میں لفظ حروف اصلیہ، اصل مادہ اس کا جو ہے وہ حمزہ، واو اور لام ہے، اول۔ تو یہ الفاظ جہاں بھی استعمال ہوتے ہیں عربی لغت میں، تو لغتاً اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، واپس پلٹنا یا پھیرنا، اس طرح کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لفظ اس طرح کے معنی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، لوٹنا، رجوع کرنا، پلٹنا، پھیرنا وغیرہ۔ اب یہاں پر اصطلاحی تعریف اس کی ہمارے علوم القرآن پہ کام کرنے والے علماء کرام نے
کیا ذکر کی ہے اس بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اصطلاح میں تعویل کا مفہوم یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی لفظ کے متعدد معنی ہوں، ایک سے زیادہ معنی، تو ان معنی میں سے ایک ایسے معنی کو دلیل و تدبر سے منتخب کر لینا جس معنی کا تقاضا وہ لفظ یا وہ آیت کرتی ہو۔ تو انتخاب معنی کا یہ عمل تعویل کہلاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہیں۔ ایک تو وہ جن کے معنی بالکل واضح ہیں، جن کو محکم کہا جاتا ہے۔ ایک ہے متشابہ، کہ ایسے الفاظ استعمال ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ، جن الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، ان کثیر معنی، ایک سے زیادہ معنی میں سے کسی ایک معنی کو دلیل کی بنیاد پر ترجیح دینے کو تعویل کہتے ہیں۔ اب فرق بھی واضح ہو گیا۔ تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ سے اللہ کی مراد جاننا، اور تعویل یہ ہے کہ کوئی قرآن پاک میں ایسا لفظ استعمال ہے، ایسے کلمات استعمال ہیں، ایسی آیات استعمال ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا، اور وہ ترجیح دینا کسی دلیل کی بنیاد پر ہو۔ یہ نہیں کہ اپنی عقل سے ترجیح دے دی گی، تو اسے کسی دلیل کی بنیاد پر کسی ایک معنی کو ترجیح دے دینا، یہ تعویل کہلاتا ہے۔ تو اب یہ تعویل کی اصطلاحی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور بھی بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن یہ اس میں سے آسان اور جامع معنی کہہ لیں یا واضح کہہ لیں، یہ تعریف ہے کہ قرآن پاک کے ایک سے زیادہ معنی رکھنے والے الفاظ میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا دلیل کی بنیاد پر۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یخرج الحی من المیت، کہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ انڈے سے مرغی کو اور مرغی سے انڈے کو، یہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کی مثال ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا یہ معنی کرتا ہے کہ یہاں مراد کافر کے گھر مومن کا پیدا ہونا اور مومن کے گھر کافر کا پیدا ہونا، یا جاہل کے گھر عالم کا پیدا ہونا اور عالم کے گھر جاہل کا پیدا ہونا، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ مردہ کے ہاں کافر گویا مردہ ہے اور اس کے ہاں مومن پیدا ہوا ہے، تو مردہ کے ہاں زندہ پیدا ہو گیا۔ ایک جاہل آدمی ہے، گویا مردہ ہے علم کے لحاظ سے، اس کے ہاں عالم کی پیدائش ہوئی، بچہ پیدا ہونے کے بعد عالم بنا، تو یہ گویا مردہ کے ہاں علم کے اعتبار سے زندہ کی پیدائش۔ تو اس طرح کا معنی اس کی آیت میں گنجائش بھی ہے، اور یہ آیت میں کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک معنی کو کسی نے ترجیح دے دی اور دلیل کی بنیاد پر دی، تو اس کو تعویل کہیں گے۔